اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سبق، وہ دنیا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ پیارے بچوں، آج سے ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یعنی زندگی کے حالات پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کہانی اس دنیا کی سب سے سچی، سب سے پیاری اور سب سے روشن کہانی ہے۔ لیکن پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کیسی تھی، لوگ کیسے رہتے تھے، اور وہ جگہ کیسی تھی جہاں آپ نے آنکھ کھولی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر پہاڑوں کی گھاٹی میں آباد تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ایک بہت پرانا اور بہت مقدس گھر موجود تھا جسے کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی تمام عربوں کا مرکز تھا۔ لوگ ہر سال دور دور سے یہاں آتے، کعبہ کا طواف کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ مکہ تجارت کا بھی بڑا مرکز تھا۔ یہاں سے قافلے شمال کی طرف شام اور جنوب کی طرف یمن جاتے تھے۔ مکہ میں بہت سے قبیلے رہتے تھے، لیکن سب سے معزز اور سب سے طاقتور قبیلہ قریش تھا۔ قریش کے لوگ کعبہ کے محافظ اور خادم تھے۔ یہ لوگ بہت ذہین، بہادر اور تجارت میں ماہر تھے۔ پورے عرب میں قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش کے کئی خاندان تھے، انہی میں سے ایک خاندان بنو ہاشم بھی تھا۔ بنو ہاشم قریش کا بہت شریف اور سخی خاندان تھا۔ ان کے بزرگ ہاشم بن عبد مناف مکہ والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اسی پیارے خاندان میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، مکہ مکرمہ اللہ کا پیارا شہر ہونے اور اس میں اللہ پاک کا گھر یعنی بیت اللہ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ طرح طرح کے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ انہوں نے کعبہ کے اندر اور ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اللہ کی بجائے ان بے جان پتھروں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کے صرف عقیدے ہی خراب نہیں تھے، بلکہ ان کے اخلاق، ان کی عادات بھی بہت خراب ہو گئی تھیں۔ لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں لڑتے تھے جو کئی کئی سال تک جاری رہتی تھیں۔ طاقتور کمزور کو دباتا تھا، عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، غریبوں اور غلاموں پر ظلم ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ جہالت اور ظلم کا یہ وہ اندھیرا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ دنیا کو ایک ایسے سورج کی ضرورت تھی جو ان کی فکروں اور سوچوں کو روشن کر دے۔ تو اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا
اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔